جب وہ بیٹھ گئے تب شیر خان نے اپنے سامنے کھڑے صاحب خان کو مخاطب کیا۔ صاحب خان، تو نے جو روہتاس کے راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا کی عصمت اور اس کی آبرو بچاتے ہوئے میرے مسلح جوانوں کو قتل کیا، تو اس کا تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ قسم خدائے مہربان کی، اگر کسی لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے تم اس سے 10 گنا زیادہ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تب بھی میں تمہاری ذات پر فخر کرتا۔ سن، تم نے جو ان نوجوانوں کو قتل کیا ہے، اگر وہ تیرے ہاتھوں سے بچ جاتے تو میں خود ان کے سر قلم کر دیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان جوانوں کے ہاتھوں تیرا باپ ملک سکھا مارا گیا۔ سن، ملک سکھا میرے خاندان کا موروثی غلام تھا، مجھے اس کے مرنے کا ازحد دکھ اور غم ہے۔ اب میں تجھے دربدری کی زندگی بسر نہیں کرنے دوں گا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تو صرف لومڑیاں ہی پکڑنا جانتا ہے یا تیغ زنی اور شمشیر زنی کے فن سے بھی واقف ہے؟ شیر خان کے اس استفسار پر صاحب خان نے تھوڑی دیر تک سوچ بچار کیا۔ اس کی چھاتی تن گئی، اس کے چہرے پر عزم و استقلال کے جذبے جوش مارنے لگے۔ اس کے بعد وہ عجیب سی اولو العزمی میں کہنے لگا، دیکھ شیر شاہ، اگر آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں جنگلوں کے اندر میں لومڑیوں کا شکار کرتا رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کے دشمنوں کا بھی شکار کروں گا۔ شیر شاہ، مجھے نہیں پتا آپ کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتایا جائے اور ان سے میرا تعارف کرایا جائے تو جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں۔ اس پر شیر شاہ کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، دیکھ صاحب خان، میرے دائیں جانب میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اشخاص میرے بائیں جانب ہیں یہ سب میرے سالار، میرے جرنیل ہیں۔ اس پر صاحب خان کی چھاتی تن گئی، گردن بالکل سیدھی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بڑی جرت مندی میں کہا، شیر شاہ، آپ کو چھوڑ کر آپ کے بیٹوں اور آپ کے سالاروں سب کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ ان میں سے جو چاہے میرے ساتھ حرب و ضرب کے ہر فن میں مقابلہ کر لے، اور اگر میں ان میں سے کسی کے ہاتھ شکست کھا گیا، ہار گیا، تب ساری زندگی آپ کے غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بسر کروں گا، اور اگر میں ان سے جیت گیا تو پھر جو انعام آپ چاہیں مجھے دیں۔ صاحب خان کا یہ جواب سن کر شیر خان نے تھوڑی دیر تک توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر استفہامیہ انداز میں اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، جو اندازہ میں نے اس صاحب خان کے متعلق لگایا تھا وہ بالکل درست ہوا۔ میں جانتا ہوں تم چاروں میں سے کوئی بھی تیغ زنی میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رہا سوال میرے سالاروں کا، تو اس وقت ہیبت خان نیازی اپنے آپ کو سب سے بڑا تیغ زن اور طاقتور خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ برہم جیت بھی یہ دعوے دار ہے کہ طاقت اور قوت اور فن سپاہ گری میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ میرے خیال میں ان دونوں کو میں اس صاحب خان سے مقابلے میں آزماتا ہوں۔ شیر شاہ کی اس تجویز کے جواب میں اس کا بیٹا عادل خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پدر محترم، میں تو اس صاحب خان کو اپنا حقیقی بھائی سمجھنے لگا ہوں، لہٰذا میرا تو اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ تک نہیں۔ میرے بھائی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ اسے ہیبت خان یا برہم جیت کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ درست بھی ہے۔ ویسے ہیبت خان عمر کے لحاظ سے اس صاحب خان سے کافی بڑا ہے، کم از کم عمر میں 1.5 گنا ہوگا۔ یہی حالت برہم جیت کی بھی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں صاحب خان ان دونوں کے سامنے کیسے جمتا ہے۔ پدر محترم، اس موقع پر میں آپ کو ایک تجویز پیش کروں گا۔ اس پر شیر شاہ نے بڑے شوق سے اپنے بیٹے عادل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی تجویز؟ عادل خان کہنے لگا، پدر محترم، ہیبت خان میرے خیال میں ہمارے سارے سالاروں میں جسمانی لحاظ سے زیادہ طاقتور اور پرقوت خیال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی طاقت اور قوت کو صاحب خان کے ساتھ آزمائیے۔ برہم جیت بڑا تیز، بڑا ترار اور تلوار اور تیغ زنی کے فن میں بڑا عیار خیال کیا جاتا ہے۔ صاحب خان کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ برہم جیت سے کرائیے۔ اس پر شیر خان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عادل میرے بیٹے، تمہاری تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد شیر خان نے اپنے سالار ہیبت خان نیازی اور برہم جیت کو طلب کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر شیر خان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ شیر خان نے سب سے پہلے ہیبت خان نیازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہیبت خان، تم اپنا ہتھیار اتار دو، سر پر جو تم نے آہنی خود اور بازوؤں پر لوہے کے جوشن پہنے ہوئے ہیں یہ بھی علیحدہ کر دو۔ شیر خان کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ہیبت خان نے فوراً اپنا سارا جنگی سامان اتار دیا اور نہتھا ہو کر شیر خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیر خان نے کہا، صاحب خان کی طرف بڑھو اور جسمانی قوت میں اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر صاحب خان کی طرف دیکھتے ہوئے شیر خان نے کہا، صاحب خان، میں نے اپنے 2 سالاروں کا انتخاب کیا ہے، ایک ہیبت خان نیازی، یہ تمہارے ساتھ جسمانی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، اس مقابلے میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا جائے گا، اور تیغ زنی کا مقابلہ تمہارے ساتھ میرا سالار برہم جیت کرے گا، کہو تمہیں منظور ہے؟ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیر شاہ، آپ حاکم ہیں، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔
और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही शेर खान ने हैबत खान और साहिब खान को आगे बढ़कर मुकाबला शुरू करने का हुक्म दिया। हैबत खान बड़े जचे तुले कदमों से आगे बढ़ा। साहिब खान के करीब जाकर वो रुका, फिर उसे एक तरह से हकारत में मुखातिब करके कहने लगा, सुन बेड़ियों और लोमड़ियों का शिकार करने वाले, तुझे क्या सूझी कि तू यहाँ मेरे आका शेर खान के सामने मेरे साथ मुकाबले की ठान रहा है? तू जंगलों में लोमड़ियों और भेड़ियों का शिकार ही करता रहता तो वो तेरे लिए सूदमंद था। इंसानों का शिकार तेरे बस की बात नहीं। तू एक खाना बदोश बंजारा है, तेरा तेगजनी और ऐसे मुकाबलों से क्या ताल्लुक? इस पर खोलते लहजे में साहिब खान ने जवाब दिया, सुन हैबत खान, जरा मुझ पर जरब लगा कर तो देख, फिर उसके अंजाम में मैं तुझे बताऊंगा कि लोमड़ियों के शिकार के साथ साथ मैं अपने मद्दे मुकाबिल का शिकार भी कैसे करता हूँ। जब तू मुझसे टकराएगा तो उसके चंद ही लम्हे बाद इर्द गिर्द बैठे लोग देखेंगे मैं तेरे जहन की राहदारियों में रोती सोचें भर दूंगा, तेरे दिल के प्यासे जजीरों में सन्नाटों के जख्म लगा दूंगा। सुन हैबत खान, मैं एक गुलाम शिकारी और खाना बदोश बंजारे की हैसियत से जिंदगी में अब तक अंधेरे के दरवाजों पर दस्तक देता रहा हूँ। आज मैं तेरे बदन पर दस्तक दूंगा, तेरी अकदार को मिट्टी में मिलाऊंगा और तेरी सांसों की शाहरा को वीरान कर गुजरगाह में बदल दूंगा। आगे बढ़, मुझ पर जरब लगा, मैं तुझे अपना आप दिखाऊं, फिर ये सारे लोग देखेंगे मुकाबले के इस मैदान में कौन पस्त और कौन जेर और कौन फातिह और जबर होता है। हैबत खान बल खाता हुआ आगे बढ़ा और अपना दायां हाथ बुलंद करके उसने साहिब खान के जरब लगाना चाही। साहिब खान अपनी जगह पुरसुकून था। जो ही हैबत ने अपना मुक्का लहराया, साहिब खान फौरन हरकत में आया और हैबत खान के मुक्के पर उसने अपना मुक्का दे मारा। दोनों के हाथ जब सख्ती के साथ टकराए तो हैबत खान दर्द की शिद्दत से सिसकता रह गया। साहिब खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद हैबत खान ने 2-3 बार अपने दाएं हाथ की जरब साहिब खान के लगाना चाही, लेकिन साहिब खान ने हर बार अपने जिस्म से दूर ही हैबत खान के हाथ को रोक दिया। इसके बाद साहिब खान ने मुजाहमत तर्क कर दी और बिल्कुल सुतून की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया। इस पर हैबत खान का हौसला बढ़ा और लगातार 3-4 ज़रबें उसने साहिब खान के कंधों, उसकी गर्दन, उसके पेट और उसके शाने पर दे मारी। सारी ज़रबें साहिब खान बड़े सब्र तहम्मुल और बड़े ज़ब्त के साथ बर्दाश्त कर गया। जब साहिब खान की तरफ से किसी रद्द अमल, किसी तकलीफ और दुख का इजहार न किया गया, तब हैबत खान अपनी जगह किसी कदर परेशान हो गया था। इस मौके पर साहिब खान ने उसे मुखातिब किया, देख हैबत खान, लगता है तेरी ज़रब में कोई जोर ताकत नहीं रही। मैं एक बंजारा जरूर सही, पर जब से मैंने होश संभाला है मैं जंगली जानवरों का ही शिकार करता रहा हूँ। हैबत खान, तेरे नाम को सामने रखते हुए मैंने ये अंदाजा लगाया था कि तू जंगली दरिंदों की तरह मुझ पर हमला आवर होगा और मुझे तेरे सामने अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तू तो मेरे सामने भेड़ बकरी साबित हुआ। तूने मुझे 4-5 घूंसे मारे, लेकिन तूने देखा मैंने किस किस्म की तकलीफ या अजियत का इजहार नहीं किया। इससे साबित होता है कि तेरे मुक्के, तेरी ज़रब में जान नहीं। देख, अब मैं तुझे ज़रब लगाने का नमूना देता हूँ। इसके साथ ही साहिब खान ने इस जोर का मुक्का हैबत खान की गर्दन के नीचे मारा कि हैबत खान के पांव जमीन से उखड़ गए और बल खाता हुआ वो इंतहाई बेबसी के आलम में जमीन पर गिर गया। साहिब खान पर गोया दीवानगी तारी हो गई थी। बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा। 3-4 पांव की ज़रबें उसने हैबत खान के लगाई। हैबत खान बोझ लादने वाले ऊंट की तरह दर्द की शिद्दत और तकलीफ से बिलबिला उठा। फिर साहिब खान ने उसे बालों से पकड़कर उठाया। लगातार कई तमांचे उसने हैबत खान के मुंह पर मारे। फिर एक जोरदार घोंसा जो उसने हैबत खान के पेट पर मारा तो हैबत खान दर्द की शिद्दत से दोहरा होता हुआ फिर जमीन पर गिर गया। साहिब खान तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा। एक बार फिर बालों से पकड़कर एक झटके के साथ उसने हैबत खान को उठाया। एक हाथ उसकी गर्दन, दूसरा उसके रानों पर जमाया। फिर हैबत खान को उसने अपने दोनों हाथों पर फजा में मुअल्लक कर दिया। थोड़ी देर तक फजा में गोल दायरे की सूरत साहिब खान हैबत खान को घुमाता रहा। इसके बाद आगे बढ़ा और हैबत खान को उसने इंतहाई बेबसी के आलम में शेर खान के पांव के करीब जमीन पर पटक दिया। ऐसा करने के बाद साहिब खान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा, शेरशाह, मैं जंगली जानवरों का शिकार करने वाला गुलाम ही सही, पर हैबत खान जैसे तो मेरा एक झटका नहीं सह सकते। ये हैबत खान मुकाबला करने के लिए जब मैदान में उतरा था तो इसके नाम के हवाले से मैं खौफज़दा था कि इसके सामने मुझे अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल मट्टी और मोम साबित हुआ। मैंने इसके कई ज़रबें लगाई, लेकिन इस जालिम ने अपना दिफा तक न किया। न जाने ये कैसा हैबत खान है, इसकी ज़रब में ना वलवला ताकत और न कुव्वत है। साहिब खान की ये गुफ्तगू सुनकर शेरशाह अपनी जगह पर बैठा। थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, साथ ही साथ बड़े शफीकाना अंदाज में वो साहिब खान की तरफ देखता रहा। फिर उसने बड़ी नरमी, बड़ी शफकत और बड़ी मेहरबानी में साहिब खान को मुखातिब करके कहना शुरू किया,
صاحب خان، میرا یہ سالار ہیبت خان بڑی قوت اور طاقت کا مالک ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تیرے سامنے یہ بالکل بکری ہو کے رہ گیا ہے۔ اس سے میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ صاحب خان تو ہیبت خانوں کا بھی ہیبت خان ہے۔ تو نے ہیبت خان کو زیر اور مغلوب کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو عظیم ہے۔ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، ہیبت خان کو زیر کر کے تو نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ تجھے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جائے۔ جواب میں صاحب خان نے کہا، شیر شاہ، میں آپ کے ان الفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی تو مقابلہ آدھا ہی ہوا ہے۔ ہیبت خان کے ساتھ تو میرا مقابلہ بغیر ہتھیار کے تھا۔ اب میں آپ کے دوسرے جرنیل برہم جیت کے میدان میں اترنے کا انتظار کروں گا، جس کے ساتھ میرا تیغ زنی کا مقابلہ ہونا ہے۔ صاحب خان کے ان الفاظ پر شیر خان نے اپنے سالار برہم جیت کو بلایا۔ برہم جیت فوراً اٹھا، پھر شیر خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے صاحب خان کو بھی بلایا۔ پھر صاحب خان کو مخاطب کر کے شیر خان کہنے لگا، صاحب خان، ہیبت خان کو شکست دینے کے بعد بنیادی طور پر میں تمہیں اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ دیکھ، جسم پر ڈھال، سر پر خود، ہاتھوں پر جوشن، کندھوں پر لوہے کے خول پہن لے، اس لیے کہ یہ سارا جنگی سامان برہم جیت بھی زیبتن کیے ہوئے ہے، تاکہ تم اس کے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کر سکو۔ میں یہ سارا سامان تمہارے لیے منگواتا ہوں۔ اس پر صاحب خان فوراً کہنے لگا، شیر شاہ میرے محترم، میرے لیے کسی قسم کا جنگی سامان منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس برہم جیت کے ساتھ میں اسی حالت میں تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا جس حالت میں ہوں۔ میری تلوار، میری ڈھال اس وقت میدان کے وسط میں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے وہ اٹھاتا ہوں اور برہم جیت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ صاحب خان کے اس جواب پر شیر خان نے کچھ سوچا، پھر اپنے سالار برہم جیت کو مخاطب کر کے کہا، برہم جیت، تم بھی اپنا یہ سارا جنگی لباس اتار دو۔ صاحب خان کی طرح اپنے پاس صرف اپنی تلوار اور ڈھال رکھو۔ اس پر برہم جیت فوراً حرکت میں آیا۔ جسم پر پہنی ہوئی زرہ اس نے اتار دی، سر پر آہنی خود بھی اس نے اتار پھینکا، ہاتھوں کے جوشن اور کندھوں کے آہنی خول بھی اس نے اتار دیے۔ پھر شیر خان نے دونوں کو میدان کے وسط میں جا کر تیغ زنی کا مقابلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ میدان میں جانے کے بعد صاحب خان اور برہم جیت دونوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلواریں بے نیام کی، اپنی ڈھالیں بھی سنبھال لی۔ پھر برہم جیت اپنی تلوار لہراتا ہوا صاحب خان کے قریب گیا اور اس سے کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، تو ابھی ناعمر ہے، نوجوان ہے، تجھے تجربے، صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے جسمانی طاقت اور قوت میں ہیبت خان کو بڑی آسانی سے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہے، لیکن تیغ زنی صرف طاقت اور قوت کا کھیل نہیں، یہ تجربے، سنائی اور اپنے فن میں گن مانگتی ہے۔ تم ابھی اس کام میں مجھے ادھورے لگتے ہو، اس لیے کہ اب تک تم صرف لومڑیوں کا ہی شکار کرتے رہے ہو۔ انسان سے مقابلہ میرے خیال میں تمہاری مختصر سی زندگی میں ابھی مفقود ہے۔ اس پر صاحب خان نے جواب دیا، دیکھ برہم جیت، خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے ایک غلام کی حیثیت سے میں جنگلوں میں صرف لومڑی ہی نہیں، بھیڑیوں کا بھی شکار کرتا رہا ہوں۔ دیکھ برہم جیت، تیرے مقابلے میں ہیبت خان جسمانی ساخت میں بھیڑیے کی مانند تھا۔ جب میں بھیڑیوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر چکا ہوں تو جو لومڑی جیسی حیثیت رکھتا ہے، تجھے زیر کرنا میرے لیے بالکل آسان ہوگا۔ کسی غلط فہمی، دھوکے اور فریب میں مت رہنا کہ میں تجھے تیغ زنی کے فن کا تجربہ نہیں رکھتا ہوں، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ برہم جیت نے بیزاری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھ صاحب خان، تو کیوں اپنی زندگی کی مانگ بیوہ کرتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو روح اور بدن کے اختلاف میں ڈالتا ہے؟ میں جب حملہ آور ہوا تو اپنے آپ کو سلگتی رات کے درمیان خوابوں کی دریوزہ گری کی طرح محسوس کرے گا۔ ابھی تو ناعمر ہے، نہ پختہ کار ہے، ابھی تو وقت کے اپاہج لمحوں میں تجربے کی بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہے، لہٰذا یہ مقابلہ دیکھ بھال کر کرنا۔ تیغ زنی کا فن ہر کسی کے بس کا کھیل نہیں۔ اس پر صاحب خان نے جھلاتے ہوئے کہا، دیکھ برہم جیت، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون تجربے کی بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہے۔ ویسے میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا تو تیرے بھڑکیلے رنگ، لپٹی سوچوں کو میں طے کر کے میں تیرے تجربے میں لمحوں جیسا زہر شامل کر دوں گا۔ تو نے موسموں کی یخبستگی میں نہ سمجھی کی جو بوسیدہ چادر اوڑھ رکھی ہے، وہ میں اتاروں گا۔ تیری خوش فہمی کے رنگین قرینوں کو میں درد کے دکھتے نشان اور اسیر آرزوؤں کی طرح بناؤں گا۔ دیکھ برہم جیت، میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے تن من دھن کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اب دیر نہ کر، مجھ پر حملہ کر تاکہ یہ مقابلہ کسی انجام کو پہنچے۔ اس پر برہم جیت فوراً آگے بڑھا اور صاحب خان پر اس نے اپنی تلوار کا ایک وار کیا۔ تلوار کے اس وار کو صاحب خان نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈھال پر روک لیا۔ تھوڑی دیر تک سست روی سے دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ پھر صاحب خان نے سست روی کا لبادہ اتار پھینکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں برق بھر گئی ہو۔ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو سیلاب کے خونخوار ریلے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔
اب اس نے بڑی تندہی، بڑی تیزی، بڑی پھرتی، بڑی سرعت کے ساتھ برہم جیت پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ برہم جیت نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا، پھر وہ صاحب خان کے تیز حملوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ برہم جیت کو اب صاحب خان نے اپنے تیز حملوں کے سامنے رکھتے ہوئے میدان میں الٹے پاؤں کرنا شروع کر دیا۔ معاملہ اپنے انجام کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ برہم جیت جو اپنے آپ کو بے مثل تیغزن خیال کرتا تھا، اپنے آپ میں تھکاوٹ کے آثار محسوس کر رہا تھا۔ بظاہر اس کی حالت سے بھی پتہ لگتا تھا کہ اس کی کیفیت اب آگ کے پاس رکھے پانی کی بوند اور اس کی زندگی مقابلے کے درمیان وقفہ عذاب بنتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ دیر تک مزید صاحب خان برہم جیت کو میدان میں الٹے پاؤں بگاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ برہم جیت سر سے پاؤں تک پسینے پسینے ہو چکا ہے۔ برہم جیت نے کئی بار کوشش کی کہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آئے، اور جس طرح صاحب خان نے اسے الٹے پاؤں میدان میں بھگایا ہے ویسی ہی حالت وہ صاحب خان کی بھی کرے، لیکن صاحب خان کے حملوں میں ایسی تیزی، ایسی قوت، ایسا دباؤ تھا کہ برہم جیت اپنی ہر کوشش، اپنے ہر جتن کے باوجود صاحب خان کی وہ حالت کرنے میں کامیاب نہ ہوا جو صاحب خان نے اس کی بنا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے مزید مقابلے کے بعد صاحب خان نے زوردار انداز میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، پھر اس نے برہم جیت کو مخاطب کر کے کہا، برہم جیت سنبھل، اب میں تجھے اپنا رنگ دکھانے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی صاحب خان نے اپنا بایاں پاؤں زمین سے اٹھا لیا، دائیں پاؤں پر وہ چرخی کی طرح گھوما، اور پھر دوبارہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس نے اس زور سے اپنی تلوار برہم جیت کی تلوار پر ماری کہ برہم جیت کی تلوار کٹ کر علیحدہ ہو گئی۔ دستہ تلوار کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس موقع پر صاحب خان نے فتح مندی سے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر برہم جیت کو مخاطب کیا، برہم جیت، میرا نام صاحب خان ہے، گو میں خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا غلام ہی صحیح، گو میں ماضی میں لومڑیوں اور بھیڑیوں کا شکار کرنے والا ہی تھا، پر تجھ پر یہ انکشاف کروں کہ میری تلوار انسانی جسم ہی نہیں، لوہا بھی کاٹتی ہے۔ اپنی شکست، اپنی ہزیمت اور تلوار ٹوٹ جانے پر برہم جیت بڑا خجل، بڑا شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ پھر کٹی ہوئی تلوار کا دستہ اس نے پھینک دیا اور سر جھکائے شکست خوردہ سا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شیر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، آگے بڑھ کر اس نے صاحب خان کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، پھر بڑی پدرانہ شفقت میں کہا، صاحب خان، جس وقت تو نے ہیبت خان کو اپنی طاقت اور قوت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے مغلوب کیا تھا، اسی وقت میں تجھے اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کر چکا تھا۔ اب جب کہ تم نے برہم جیت کو بڑی آسانی کے ساتھ تیغزنی کے مقابلے میں شکست دی ہے اور اس کی تلوار کاٹ کر تو نے اسے ہزیمت میں ڈبو کر رکھ دیا ہے، تو میں تجھے اپنا بیٹا بنانے کا عزم کر چکا ہوں۔ تو میرے لشکر میں سالار اعلیٰ کی حیثیت سے رہے گا اور میرے قرب میں تجھے میرے بیٹے کی حیثیت حاصل ہوگی۔ کہو، یہ دونوں انعامات تمہیں قبول ہیں؟ اس پر صاحب خان بڑی شکر گزاری میں کہنے لگا، شیرشاہ، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ مجھ جیسا غلام یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جنگل میں لومڑیاں پکڑتے پکڑتے کسی اعلیٰ و عرفہ بہترین حکمران کے لشکروں کا سپہ سالار بن بیٹھوں گا۔ آپ نے مجھے جو رفت، جو مقام دیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شیر خان کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، میں تیرے ساتھ بھائی مقرب خان کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرتا ہوں، ان کی حیثیت بھی ایک سالار کی سی ہوگی، مجھے امید ہے کہ تیری طرح وہ بھی تلوار کا دھنی ہوگا۔ صاحب خان، اب سپہ سالار کی حیثیت سے تیرا خیمہ میرے خیمے کے قریب نصب ہوا کرے گا۔ جو عزت اور وقار، جو دبدبہ اور جاہ و جلال میرے بیٹوں کو لشکر اور ریاست میں ہے، وہ تجھے بھی حاصل ہوگا۔ میں اپنے خیمے کے قریب تیرے خیمے کے نصب کیے جانے کا انتظام کرتا ہوں تاکہ تو اس میں قیام اور آرام کرے۔ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیرشاہ میرے محترم، کیا مجھے خانہ بدوش قبیلے میں جا کر اپنا سامان لانے کی اجازت نہیں ہے؟ اس پر شیر خان کہنے لگا، تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے، مگر تم جلد لوٹ آنا۔ پھر شیر خان نے خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ فدائی خان، تو خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہے اور اس خانہ بدوش قبیلے میں صاحب خان اور مقرب خان دونوں کی حیثیت غلاموں کی سی تھی، یعنی یہ دونوں تیرے غلام تھے۔ اب بتا تو ان دونوں کو کتنی رقم کے عوض آزاد کرنے پر تیار ہے؟ اس پر فدائی خان نے بڑی تکریم، بڑی ارادت مندی میں کہا، شیر خان، آپ نے اس صاحب خان اور اس کے بھائی پر وہ عنایت، وہ کرم کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دیکھ شیر خان، یہ دونوں میرے غلام ضرور تھے اور مجھے ان کے باپ ملک سکھا کے مرنے کا بھی بڑا دکھ اور افسوس ہے، لیکن لومڑیوں اور بھیڑیوں کا شکار کرتے ہوئے ان تینوں باپ بیٹوں نے مجھے اس قدر رقم کما کر دی ہے کہ یہ پہلے ہی اپنی آزادی کا سامان کر چکے ہیں، لہٰذا ان کی آزادی کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لشکر میں سالار کی حیثیت سے کام کر سکیں۔ اس پر شیر شاہ نے فدائی خان کا شکریہ ادا کیا، پھر صاحب خان، مقرب خان اور فدائی خان پیچھے ہٹ گئے۔
ذرا فاصلے پر جا کے فدائی خان صاحب خان سے کہنے لگا، صاحب خان میرے بیٹے، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ شیر شاہ کے آدمی پکڑ کر تمہیں ادھر لے آئے ہیں۔ مجھے تو یہ اطلاع روہتاس کے راجہ ہرکرشن نے بھجوائی تھی اور مجھے کہلا بھیجا تھا کہ میں تمہارا تحفظ کروں اور شیر خان سے تمہاری گلو خلاصی کراؤں۔ شاید تم نے جنگل میں روہتاس کے راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا کی عزت اور جان بچائی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میرے بچے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہاں مقابلے کے دوران جو تم نے اپنی طاقت، قوت اور فن کا مظاہرہ کیا ہے، میرے بیٹے اس نے تمہیں زمین سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیا ہے۔